نبی کی اطاعت محبت نبی کی اطاعت محبت نبی کی سنن سے محبت نبی کی سنن سے محبت نبی کی اطاعت محبت نبی کی اطاعت محبت نبی کی سنن سے محبت نبی کی سنن سے محبت بڑی جافشانی سے امت کو جوڑا بڑی جافشانی سے امت کو جوڑا ہے امت کی وحدت محبت نبی کی ہے امت کی وحدت محبت نبی کی غریبوں یتیموں کو وہ چاہتے تھے غریبوں یتیموں کو وہ چاہتے تھے یتیموں کی شفقت محبت نبی کی یتیموں کی شفقت محبت نبی کی صحابہ تھے ان کی نگاہوں میں تارے صحابہ تھے ان کی نگاہوں میں تارے صحابہ سے الفت محبت نبی کی صحابہ سے الفت گناہوں کو ہرگز گوارا نہ کرتے گناہوں کو ہرگز گوارا نہ کرتے گناہوں سے نفرت محبت نبی کی گناہوں سے نفرت محبت نبی کی شعر کی طرف خاص توجہ اور
سبھی حضرات سے بیداری کی حالت میں رہ کر سننے کی درخواست کی جاتی ہے۔ یہ دنیا کی دولت بھی ہے کوئی دولت، یہ دنیا کی دولت بھی ہے کوئی دولت، بڑی سب سے دولت محبت نبی کی، بڑی سب سے دولت محبت نبی کی، بڑی سب سے دولت محبت نبی کی۔ جمال حضی بات یہ یاد رکھنا، جمال حضی بات یہ یاد رکھنا، جمال حضی بات یہ یاد رکھنا، درودوں کی کثرت محبت نبی کی، درودوں کی کثرت محبت نبی کی، نبی کی اطاعت محبت نبی کی، سنن سے محبت محبت نبی کی۔ یہاں جو معاملات آپ حضرات کو بتلائے جاتے ہیں، عصر کے بعد سورہ نبا پڑھیں، مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھیں، عشاء کے بعد الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک پڑھیں، فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھیں، ظہر کے بعد سورہ فتح پڑھیں، جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھیں، اور یہاں جو اہتمام کرایا جاتا ہے تہجد اہتمام سے ادا ہو، اس کے بعد فجر تک ذکر میں مشغول رہیں اور ذکر میں یہ کریں، یہ مرتبہ درود شریف ہے، یہ مرتبہ لا الہ الا اللہ، اتنی مرتبہ الا اللہ، اتنی مرتبہ اللہ اکبر، اتنی مرتبہ اللہ، اتنی مرتبہ یا حی یا قیوم۔ یہاں جو معمولات آپ حضرات کو بتائے جاتے ہیں، یہ معمولات جتنے بھی ہیں یہ روز کے کرنے کے معمولات ہیں۔ ہفتے میں ایک دفعہ تو ایک ہی مزاج، ایک ہی خیال اور ایک ہی قسم کا رخ رکھنے والے لوگ ایک جگہ جمع ہوں، ایک جگہ رہیں، اجتماعیت کے ساتھ میں کام ہو، ذرا تقویت ہو جائے، تازگی ہو جائے، توجہ اور بڑھ جائے، یہ مقصد کے لیے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ جب آپ یہاں آئیں ہفتے میں ایک دفعہ یہ معاملات کریں، یہ نہیں، روز کے کرنے اور جس اہتمام سے آپ یہاں کرتے ہیں اسی اہتمام سے روزانہ اپنے گھر میں کرنے کا معمول بنانا۔ دوسری چیز ہے یہ معمولات سے ہٹ کر جتنا بھی ہمارا وقت اور گزرتا ہے اس میں ایک ہوتی ہے زیادہ مشغولی کا وقت، آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، آپ کسی کو سبق دے رہے ہیں، آپ کسی کو پڑھا رہے ہیں، یا آپ کاروبار میں کسی سے بات چیت کر رہے ہیں،
ملازمت میں آپ کا اپنا جو کام ہے اس کام میں لگے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ کا جتنا وقت ہے اس میں دل کی توجہ اللہ جل شانہ کی طرف رکھنا اور اللہ کا ذکر کی مشغول رہنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندرون میں کچھ روحانی قوتوں کے مراکز بنائے، ان کو لطائف کہتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں آدمی کی توجہ ہم تعالیٰ جل شانہ کی طرف ایسی بڑھتی چلی جاتی ہے کہ ہر آگے کا مرحلہ اللہ کے نزدیکی میں اضافے کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے۔ وہ لطائف قلب، روح، سر، خفیہ بتلائے گئے۔ ہلکی سی توجہ حق تعالیٰ کی طرف، سامنے موجودگی کی حالت میں توجہ حق تعالیٰ کی طرف، یا ایک سوچ کے عالم میں کسی کی طرف متوجہ ہونے کے لیے نوعیت کہ آدمی کسی کے خیال میں ڈوب گیا۔ پہلے تو یہ کہ خالی سوچ رہا، دوسرے یہ کہ اس خیال میں ڈوب گیا، تیسرے یہ کہ گویا اب اس کو اس نے حاضر محسوس کیا، چوتھے یہ کہ اس کو قریب محسوس کیا، پانچویں یہ کہ اس کو بہت ہی زیادہ قریب محسوس کیا، اور چھٹے یہ کہ اس قدر قریب ہو گیا کہ گویا اس کو دیکھنے لگ گیا۔ یہ ذکر کے مدارج، جو لطیف قلب، لطیف سر، لطیف روح، لطیف خفی، لطیف اخبار، خفی اللہ، یہ کوئی جسمانی چیزیں نہیں ہیں اندرون میں۔ بزرگوں نے بتایا ہے کہ یہ مخصوص قسم کی اللہ جل شانہ نے قوتوں کا محل بنایا ہے، تعالیٰ جل شانہ کو پانے کا، دیکھنے کا۔ اس لیے خاص قسم کی جو لطیف قوتیں ہیں ان کو کثیف نہیں ہے، مادی نہیں ہے، جسمانی نہیں ہے، وہ قوتیں قلب، روح، سر، خفی، اخفا۔ ذکر میں ان چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے بزرگوں نے بتایا ہے کہ اللہ کی طرف توجہ یہ قلب کرتا ہوں، اس توجہ میں ایک سوئی کے ساتھ مشغول ہو جانا ضرور کرتا ہوں، بالکل جا کے گویا سامنے پڑ جانا نصیب کرتا ہوں، ذرا دور سے دیکھنے لگنا خفی کرتا ہوں، بالکل قریب ہو کے دیکھنے لگنا خفی لگنا۔ لطائف کی بہت سارے آثار میں سے ایک یہ اثر ہوا ہے، اس لیے آپ ذکر کثرت سے کرنے کا معمول بناؤ، غافل نہیں رہنا، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، آتے جاتے اتنا لگو کہ غیر ضروری بات کرنے کا موقع نہیں ملنا، یہ وہ چیزاں سوچنے کے لیے دماغ کو ٹائم نہیں ملنا، غیر ضروری چیزیں۔ نوجوان بچوں کے لیے تو بہت ہی مفید چیز ہے، ان کے دماغ میں خراب چیزوں کی طرف جاتا عام طور یہ جو عمر رہتی، یہ عمر میں خراب چیزوں کی طرف زیادہ جاتا، اتنا مشغول رکھنا زبان، اتنا مشغول رکھنا دماغ، دوسرے جو مشغول رکھنے کی چیزیں آنکھ اور کان ہیں، تو اس میں پوری کوشش کرنا کہ یہاں یا تو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اولیاء اللہ کی، بزرگان دین کی کتابوں کی دیکھنے میں لگے رہنا ہو، یا پھر دین کی باتیں، اللہ رسول کی باتیں سننے میں کان لگے رہنا۔ ایسا اس سے پہلے بتایا گیا تھا، بچے کیسا رہتے کسی کھیل میں، کبھی دیکھے بچوں کو نہیں دیکھے، اور کھیلنے میں لگ گیا ایسا لگ جاتا، اس کو اماں پکار رہی آتا نہیں، بابا پکار رہے آتا نہیں، کھاؤ بولے تو سنتا نہیں، پیو بولے تو سنتا، ذرا بہت ضروری کام ہے ذرا وہ لا کے دے دو، کوئی بحث نہیں اس سے کون کیا بول رہی، کیا ہے کیا نہیں، اپنی ایک دھن
بیٹھ کے اس کو کسی چیز سے کوئی بحث ایسا بولے بڑے لوگ ہمارے اللہ کو تو یاد کرو، ان کے دھیان میں ایسے رہو، بچوں کے جیسے ہو جانا مجھے کیسے. اب زیادہ سے زیادہ کیا بولیں گے لوگ، ارے دیوانہ ہو گیا جی، مجنون ہو گیا، پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، بول کے بولتے لوگ. سن کے اپن لوگ آپ پریشان ہونا شروع ہو جاتے. ارے یہ کیا ہے بھائی، سن کے راضی ہونا کیا چاہیے، سن کے خوشی ہونا. کئی کو نبی علیہ السلام فرمائے کہ اللہ کو اتنا یاد کرو، اتنا یاد کرو، اتنا یاد کرو کہ لوگ تمہارے کو مجنون بولنا. جی یہ خوشی کی چیز ہوئی نا حضور کو چاہنے والے کے لیے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ماں کی خدمت نہ کریں، بابا کی خدمت نہ کریں، کمائی دھمائی چھوڑ دیں، بیوی بچوں کا خیال نہ کریں، حقوق جو مخلوق کے ہیں وہ ادا نہ کریں. یہ نہیں. اگر ایسا شروع کر دیا تو پھر بات نہیں سمجھ میں آئی. بولے ایسا کہ نبی علیہ السلام ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، بیوی کا حق ادا کرتے تھے، دوستوں کا حق ادا کرتے تھے، آنے جانے والوں کا حق ادا کرتے تھے، سارے کام کاج کرتے تھے. اور یہ سب کچھ کہہ کے واسطے کرتے تھے کیونکہ اللہ رب العالمین کی طرف توجہ کی وجہ سے اللہ کا منشا یہی رہتا تھا کہ اس کا حق بھی ادا کرو، اس کا حق بھی ادا کرو. تو وہ بھی عین ذکر ہے. اللہ کی طرف توجہ ہونے کی وجہ سے اللہ کا منشا پورا کرنے میں آپ لگے ہوئے، تو وہ بھی ذکر ہی ہے نا. اب یہ بات نہیں سمجھ میں آنے کی وجہ سے لوگ سمجھے کہ تصویر پکڑ لے کے جا کے کہیں کونے میں بیٹھ جانا، نہ بیوی، نہ بچے، نہ عزیز، نہ خارج، نہ کمائی، نہ کچھ، نہ کیا، خالی وہی ایک کام کرنا. اسلام تو یہ نہیں سکھاتا، ہمارے نبی علیہ السلام نے تو یہ نہیں سکھایا. ہاں یہ سکھایا کہ تم بازار میں رہو مگر دھیان اللہ کی طرف رہنا، تم بھی بچوں کے حقوق ادا کرو مگر دھیان اللہ کی طرف رہنا، تم حلال کماؤ مگر دھیان اللہ کی طرف رہنا، تم خرچ کرو مگر دھیان اللہ کی طرف رہنا. سارے کام کاج کرنا اللہ کے منشے کے مطابق کرنا، یہ ہے بنیادی چیز. جب اللہ کے واسطے کریں گے تو جن جن چیزوں میں آپ مشغول ہیں نا، وہ چیزیں آپ کو اللہ کا حکم پورا کرنے سے نہیں روکیں گی. یہ بات سمجھنا. اچھا جیسے بیوی بچوں میں، بیوی بچوں کے ساتھ میں اظہار تعلق کرنا، اظہار محبت کرنا، ان کے حقوق کا ادا کرنا، یہ منشا ہے شریعت. اور آپ کہے کے واسطے کر رہے ہیں ایسا اس لیے کہ شریعت کا منشا ہے، اللہ کا منشا ہے، حضور کا منشا ہے. اب ایسی صورت میں نماز کا وقت ہو گیا، آپ بول رہے میں مسجد کو جاتا ہوں، بیوی بولتے نہیں ذرا تفریح کو جا کے پڑھیں گے. تو اگر آپ بیوی کا حق اللہ کی نسبت پہ ادا کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں نماز کے وقت میں بیوی کی فرمائش کی تکمیل نہیں کریں گے. اگر آپ بچوں کو چاہتے ہیں اللہ کی وجہ سے تو ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی اللہ کا حکم آئے گا تو بچوں کی وجہ سے آپ کو حکم چھوڑ دیں اور چھوڑ دیں. یہ علامت ہوگی اس بات کی جو عمل ہے صحیح رخ پر ہونا. اس کی طرف دھیان دیں، توجہ دیں. آپ کے لیے غالباً چائے تیار ہو گئی ہے، بسم اللہ کر کے جائیے، چائے پی لیجیے، موقع مل جائے نماز پڑھ لیجیے. راستے میں یاد ہو آپ کو تو سورہ کہف کی تلاوت کر لیجیے گھر پہنچنے سے پہلے ورنہ جمعہ سے پہلے تلاوت کر لو. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بھائی آپ جلدی سے جا کے تیاری کر لیں کہ جمعہ کی اذان سے 10-15 منٹ پہلے ہی اگر مسجد کو پہنچ گئے وہاں بیٹھ کے اطمینان سے سورہ کہف کی تلاوت کر لے سکتے. اور سب سے پہلے آنے والے لوگوں کا جو اجر ہے وہ اجر کے مستحق بن جاتے. بس جو سب سے پہلے پہنچا اس کو سب سے زیادہ ثواب ملتا. پہلی صف میں بیٹھنا، سب سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرنا، سورہ کہف کی تلاوت کر لو. بعض لوگ دیر سے پہنچنے کی حالت میں امام صاحب کا خطبہ شروع ہو جانے کے بعد میں پھر پہنچتے مسجد کو لگا. امام صاحب کا خطبہ شروع ہونے کے بعد میں پہنچے تو حاضری نہیں پڑتی، مسجد میں آئیں جمعہ کو بول کے. اس وجہ سے کہ وہ فرشتہ بھی خطبہ سننے کے واسطے کون آ رہے ہیں بول کے جو لکھتے رہتا نا، خطبہ شروع ہوتے ہی انہیں لپٹ دے کے رکھ دے کے خود ہی سننے میں لگ جاتا. خطیبہ بھی سننا اچھا، آپ کا خطبہ فرشتے بھی سنتے ہیں. اہتمام سے سنا دے خطبہ.
آیا سمجھ میں؟ درود شریف کی کثرت کرنا، خاص طور سے جمعہ کے دن مسلسل درود شریف، صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ. مقدار تھوڑی کم ہوئی پروانی، ادائیگی صحیح رہنا، اس کا خاص خیال رکھنا. مزاج تھوڑی رہی پروانی، کوالٹی ہے صحیح رہنا. آیا سمجھ میں؟ جو بولے وہ بھر لے رہے ہیں، صحت کا ذریعہ نہیں رہتی ہے، بیماری کا ذریعہ بن جاتی ہے. آپ جو اذکار کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تھوڑی مقدار کچھ کم ہو جائے پرواہ نہیں، معیار اچھا رہے. اللہ تعالیٰ صحیح علم و عمل کی توفیق دے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين. الحمد لله.